السلام علیکم دوستو، میرا نام ارشد قریشی ہے اور ویلکم ٹو مائی ٹریننگ ویڈیو. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے بہت سارے میسیج، بہت سارے مجھے کومنٹس آتے ہیں اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں سارے سوالات کا پرسنلی جواب دوں، لیکن کئی دفعہ تھوڑا سا مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن آنسر میں ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آج بڑی انٹرسٹنگ ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں. مجھ سے بہت دفعہ سوال ہو رہا تھا کہ جی سافٹ سکروز کیسے کھیلتے ہیں، یا کون سی شاٹس ایسی ہیں جو ہمیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یا بریک بلڈنگ کیوں ہماری امپروو نہیں ہوتی. تو اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہماری سافٹ گیم یا کلوز گیم جس کو کہتے ہیں وہ ہماری ایکوریٹ نہیں ہوتی، یا پھر ہماری جو ہے پاٹنگ سکلز وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم ایزی بالز کو کانسٹنٹلی پاٹ کر سکیں. آپ میری پرانی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم ایزی شاٹس کیوں مس کرتے ہیں، تو یہ اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایزی بالز مس کرتے ہیں. خیر، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو دبا دیں اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. اگر 1-to-1 ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے ٹریننگ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبرز موجود ہیں. مجھے اپنے شہر میں، اپنے کلب میں، اپنے ملک میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گروپ ٹیم کے لیے، گروپ ٹریننگ کے لیے، انڈیویجول ٹریننگ کے لیے مجھے آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا جی، اور میں اپنے اسکیجول کے مطابق پھر آپ کو وزٹ کروں گا. سو لیٹ اسٹارٹ. آج کی ویڈیو ہم کرتے ہیں جی، اور سافٹ جو کہ ہے سافٹ شاٹس اور سافٹ سکروز کے حوالے سے، اور ہم کیا کریں گے جس سے ہماری کلوز گیم امپروو ہو سکے. جی دوستو، تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر 5 ریڈز میں نے لائن میں لگائے ہوئے ہیں، پنک اور بلیک کے درمیان. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پریکٹس جو ہے وہ 3 ریڈز سے، اس میں سے 2 ریڈز نکال لیں اور ان کو ایزیلی کھول کے رکھیں تاکہ ڈسٹنس ان میں کافی بہتر ہو. اور آپ اپنا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پریکٹس پہلے بھی میں 1-2 دفعہ مینشن کر چکا ہوں، بہت سے اسٹوڈنٹس کو کرواتا بھی ہوں. یہ بہت اچھی پریکٹس ہے جو اگر آپ کے 15-20 بریک 30 بریک سے اوپر نہیں جا پا رہے تو آپ کو یہ پریکٹس ریگولرلی اور بڑھاتے جانا ہے. اس کو مزید پریکٹس کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ کی جو ہے وہ کانفیڈنس بھی بلڈ ہو اور آپ کی پاٹنگ پریکٹس بھی امپروو ہو. اب آپ نے کرنا کیا ہے جی کہ بالکل وائٹ بال کو آف اسٹریٹ رکھ لیں، اور کوشش کرنی ہے ہم نے کہ یہاں سے ہم سافٹ اسکرو کریں اور وائٹ بال تقریباً ادھر آئے، اور ہم اس کو پھر بلیک کو پاٹ کر کے پھر اوپر آئیں، پھر اگلے ریڈ پر آئیں، پھر اگلے ریڈ پر آئیں، یا ان دونوں ریڈز میں سے 1 by 1 آئیں. کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینس کو بھی فالو نہ کریں، کیونکہ سیکوینس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو کافی مشکل ہمارے لیے ہو جاتا ہے پریکٹس. ایک جونیئر پلیئر کے لیے یا بگنر پلیئر کے لیے. ایڈوانس پلیئر جو ہے وہ سیکوینس میں بھی کر سکتا ہے کہ وہ پہلے یہ ریڈ ڈالے، پھر یہ ریڈ پاٹ کرے، پھر یہ ریڈ پاٹ کرے. 3 ریڈ سے ہم پریکٹس سٹارٹ کرنے لگے ہیں. لیٹ سٹارٹ. اس کو تھوڑا سا آف اسٹریٹ رکھ لیں اور سافٹ اسکرو کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا وائٹ بال ادھر آ جائے، تاکہ ہم سافٹ اسکرو کے ساتھ پھر ہمارا بال بلیک ڈالنے کے بعد وائٹ ادھر آ جائے، اور پھر ہم بلیک پہ جا سکیں، پھر ہم ریڈ پہ جا سکیں. تو کوشش کرتے ہیں جی، کوشش کریں. اگر وہ آپ کا لیٹ سے آپ کا اینگل خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی لیول ابھی وہ نہیں ہے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکوینس میں ہی بال پاٹ کریں. آپ نارمل بھی کسی بھی بال کو پاٹ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہم سافٹ اسکرو کی پریکٹس کر رہے ہیں. اگین جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے تھرو کرنا ہے کیو. آپ کیو کو تھوڑا سا تھرو کریں گے، آپ کا وائٹ بال جو ہے سمپل وے میں اسکرو ہو جائے گا. چاک لگانا نہیں بھولنا آپ نے ان شارٹس میں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دیکھتے ہیں جی. اگین سافٹ اسکرو، تھوڑا سا فورس پنچ کروں گا میں. یہ دیکھیں کتنا سافٹ سا اسکرو بن کے میرے پاس ریڈ کتنا اسموتھ آیا وداؤٹ ایفرٹ. ریڈ بلیک لگاتے ہیں جی. اگین چاک لگائیں. آلموسٹ وہی شاٹ آ گئی ہے. پھر سافٹ اسکرو کرتے ہیں تاکہ ہمارا بلیک بن سکے ایزیلی. اوکے، سافٹ اسکرو ہوا، بلیک ہمارا بہت اچھا آ گیا، لیکن وہ اینگل نہیں آیا جس سے ہم سافٹ اسکرو کریں گے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بلیک پاٹ کر کے اوپر ہم لے آئیں ریڈ کے، تاکہ ہم واپس بلیک پاٹ کر سکیں. ڈیسنٹ شاٹ، لیکن اتنا نہیں اٹھا جتنا ہم اس کو اٹھانا چاہ رہے تھے. ایک دفعہ پھر کھیلتے ہیں اسی شاٹ کو.
کیونکہ ٹیبل کی پیس بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر دفعہ آپ کا ٹیبل جو ہے وہ پیس جج نہیں ہو پاتی, کیونکہ ہم دیکھیں پریکٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ سے صحیح شاٹ نہ لگے آپ وہ پریکٹس کرتے رہیں. ٹھیک ہے, پھر کھیلتے ہیں جی بلیک بال. اس بار بہت بہتر آ گیا جی وائٹ بال, اور بڑا سمپل میں اسٹریٹش آ گیا, میں فالو کر کے بلیک بنا سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک میں اپنی ڈیزائرڈ میں یہاں آنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں گا, میں دوبارہ سے بلیک کو کھیلوں گا. یہی وہ ٹیکنیک ہے جو آپ کی کوالٹی کو امپروو کرتی ہے, کہ جب تک آپ کی ڈیزائرڈ پوزیشن نہیں آ رہی آپ بار بار وہی شاٹ کھیلیں گے, ریپیٹ کریں گے, اور جب آپ فیل کریں گے کہ آپ نے شاٹ صحیح کھیل دی ہے تو آپ تب آگے بڑھیں گے. لیٹس پلے دس اگین, اور جتنی دفعہ بھی کھیلنی پڑی ہم اس کو کھیلیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بھی سلو ہے, ابھی بھی میں اس میں نہیں ہوں کہ باٹم زیادہ لگ گیا, پنچ ہو گیا. لیٹس پلے اگین. آپ پریکٹس کر رہے ہیں, ذہن میں رکھیے گا اپنے آپ کو کہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں, اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. 100 دفعہ آپ کھیلیں اس شاٹ کو. ٹھیک ہے, now this is better. اب بہتر آ گیا میرے پاس. اب سٹن بلو رکھ لیتے ہیں ہم بلیک کی جگہ. سو اب کیا ہے کہ میں اس کو پنچ کر کے دوبارہ سافٹ اسکرو کر کے بلو کے اوپر بلیک کے اوپر جا سکتا ہوں, جو کہ ہم نے بلو لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, موو نہیں کرنا آپ نے. یہ دیکھیں کتنا سافٹلی میرا بال ادھر آ گیا, اور بڑا اچھا اینگل آیا کہ میں آگے یلو پر بھی جا سکتا ہوں, اور کوشش کریں گے یہاں سے آپ کلیئرنس بھی کریں. لیٹس اسپاٹ جی بلو اور یلو پہ جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس بہت اچھا بلو پاٹ ہو گیا, اور تھوڑا سا دور آیا یلو, بٹ ہمارے پاس یلو آ گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, اچھا یہی پریکٹس اب آپ نے دوسری سائڈ پہ کرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے دوبارہ لگا لیں پہلے, پھر میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں جی. تو پھر اس پریکٹس کو ریپیٹ کریں, پھر کریں جب تک آپ کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں, اور ہر بار اپنے بال کو نومینیٹ کر کے نہ پاٹ کر سکیں کہ اب میں یہ بال پاٹ کروں گا, اب یہ کروں گا, اب یہ کروں گا, اور اس کے ساتھ بلیک لوں گا یا پنک لوں گا, یا جو بھی بال آپ نے ڈالنا ہے. مس ہوگا کوئی بات نہیں, دنیا کا کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو 100% بال ہر دفعہ ڈالے. پوزیشن مس ہوگی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ 100% پن پوائنٹ پوزیشن پر کوئی بھی دنیا کا پلیئر نہیں کھیل سکتا, چاہے کسی کا بھی آپ ذکر کر لیں. آپ کے پرسنٹیجز پلے ہوتا ہے کہ آپ کا بال تھوڑا سا ادھر آ جائے, تھوڑا سا اوپر آ جائے, تھوڑا سا اوپر آ جائے, تھوڑا اوپر نیچے رہے گا, اور آپ کی گیم جو ہے وہ اسی کے حساب سے ایڈجسٹ ہوگی. سائڈز ڈیفائن کریں, اس سائڈ سے پریکٹس ہو جائے تو پھر اس سائڈ پہ چلے جائیں, اس سائڈ پہ رکھیں. مطلب وائٹ بال کو جتنا آپ زیادہ کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ آپ کی بریک بلڈنگ بھی امپروو ہوگی. اور یہ سافٹ سٹنز, سافٹ سکروز, یہی گیم ہے ساری جس کو آپ نے کھیلنا ہوتا ہے. اور اگین ایک چیز اور دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو بات ایک بتائی تھی کہ جس میں کیو ہمارا کتنا تھرو جانا چاہیے, کیو کو پورا ہٹ کریں تاکہ آپ کے وائٹ بال کو پراپر گرپ ہو, اس کو روم ملے رن کرنے کے لیے, اور آپ کا جو ہے شاٹ سموتھ لگ سکے. سو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اس کے اوپر کمنٹ ضرور دیجیے گا, شیئر ضرور کریں میری ویڈیوز کو, اور سبسکرائب کریں چینل کو. اگر وہ مجھ سے 1-to-1 ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے کلب میں بلانا چاہ رہے ہیں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں بلانا چاہ رہے ہیں, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ٹریول کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی اسکیجول, تو میں ہر میسیج, ہر کال کا جواب فوراً یا دیر سے دیتا ضرور ہوں. آپ مجھ سے ان ٹچ ہو سکتے ہیں. واٹس ایپ میسیج بیسٹ یہ ہے کہ مجھے کر دیا کریں, میں اس کے اوپر ہی رپلائی کر دیتا ہوں. آڈیو میسیج چھوڑ دیا کریں میں, تاکہ آڈیو میسیج ایزی ہوتا ہے رپلائی کرنا, پھر فون کرنے کا ٹائم نکالنا ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آڈیو میسیج کا آدمی رپلائی جیسے ہی سنتا ہے پھر اسی وقت رپلائی کر دیتا ہے, اٹس اے لاٹ ایزیئر. سو اگر آپ سنوکر ٹیبل لینا چاہتے ہوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کلب بنانا چاہتے ہوں کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ جی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے تمام لوڈ ونس کا بھی خیال رکھیے گا. آج کل حالات تھوڑے سے عجیب جا رہے ہیں پوری دنیا کے, تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.